تو اس قافلے کو جب بیچ مقام پہ یہ قافلہ پہنچتا ہے تو جب قافلے کے پاس جو پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی جب ختم ہوا تو قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا جو بیابان جنگل تھا، جہاں نہ سائبان کے لیے نہ سایہ کرنے کے لیے کوئی درخت تھا، ایسی بیابان جگہ پر یہ قافلہ ٹھہرا ہے۔ اور قافلہ جب ٹھہرا اور ایک شخص کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اور پانی لانے میں چونکہ کچھ وقت لگنے والا تھا تو ان یزیدی بدبختوں نے خیمے لگائے اور خیموں میں وہ آرام کرنے لگے۔ اور یہ اہل بیت اطہار، یہ نفوس قدسیہ، یہ اس تپتی ہوئی ریت میں، اس چمکتے ہوئے دھوپ میں ان کو اسی طرح بغیر سائبان کے اسی طرح انہیں تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ قافلہ جب ٹھہرا رہا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ایک ٹیلے کے پاس کچھ جھاڑیاں ہیں، اس جھاڑیوں کے نیچے کچھ سایہ بنا ہوا ہے۔ آپ اس سائے کے پاس جاتی ہیں، وہاں ریت کا تکیہ بناتی ہیں، وہاں بی بی سکینہ سو جاتی ہیں، آرام کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں پانی آ جاتا ہے، قافلہ کوچ کر جاتا ہے۔ قافلہ ابھی کچھ قدم آگے بڑھا تھا، کچھ ابھی منزل طے ہی کی تھی کہ جس نیزے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا، وہ نیزہ اچانک سپاہی کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین کے اندر نصب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا نصب ہوتا ہے کہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، ان یزیدیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس نیزے کو زمین سے نکال لے، آپ کے سر کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام رہی۔ بڑی کوششیں کرنے کے بعد جب وہ نیزہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو لوگوں نے شمر بن ذوالجوشن سے کہا، جو اس قافلے کا سردار تھا، اس سے کہا کہ حسین کا سر ہے کہ جو ایک مقام پر ٹھہر چکا ہے، اب وہ ٹھہرنے کے بعد آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ سر ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ شمر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تشریف آتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، اے امام دیکھو تمہارے والد کا سر ٹھہر چکا ہے، تم کچھ کرو کہ ان کا سر ہمارے ساتھ آگے بڑھے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ہمیں ابھی لمبا سفر کرنا ہے، کوئی انتظام کرو کہ یہ سفر آگے چلنے لگ جائے، یہ سر اور یہ نیزہ آگے چلنے لگ جائے، کوئی ایسی انتظام کرو۔ اگر تم یہ نہ کر سکے تو میں تمہارے اوپر اتنے ظلم کروں گا، اتنی مصیبتیں تم پر ڈالوں گا کہ تمہارے بابا مجبور ہو جائیں گے ہمارے ساتھ آگے آنے پر۔ امام زین العابدین بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ بیوی پھوپھی جان دیکھیں کوئی قافلے میں کوئی پیچھے تو نہیں چھوٹ گیا ہے، ہمارے اہل بیت اطہار میں اور ہمارے بابا کے لاڈلوں میں کوئی پیچھے تو نہیں چھوٹا ہے۔ بی بی زینب نے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا، سب کا نام لیا، سب لوگ حاضر تھے۔ جب بی بی سکینہ کا نام لیا گیا کوئی جواب نہ آیا، آپ نے 3 4 مرتبہ صدا لگائی سکینہ کہاں ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بی بی زینب سواری سے نیچے تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً سکینہ پیچھے چھوٹ چکی ہے، یقیناً ہم سکینہ کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اسی وجہ سے حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ بی بی زینب دوڑتی ہوئی پیچھے آتی ہے، رات کا وقت ہو چکا تھا، اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا تھا تو کیا دیکھتی ہیں، اس جھاڑی کے نیچے ایک پردہ پوش خاتون ہے کہ جس نے بی بی سکینہ کے سر کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے، جو ان کے ساتھ پیار کر رہی ہے، ان کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر رہی ہے اور ان سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ سکینہ کیا واقعات پیش آئے ہیں، کربلا کی شام کیسی شام تھی، وہ دن کیسا ہولناکیوں والا تھا۔ اور سکینہ ہے کہ جو داستان کربلا پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہے، سکینہ پڑھتی جا رہی ہے اور وہ خاتون ہے کہ جس کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ بی بی زینب قریب پہنچتی ہے، اس خاتون سے کہتی ہے، بی بی آپ کون ہیں، ہم آپ کے احسان گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ہماری بیٹی کا خیال رکھا، آپ اس بیابان میں آپ نے ہماری بیٹی کا، ہماری لخت جگر کا خیال رکھا، بتائیں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ تو اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہنے لگی، بیٹی زینب پہچانتی نہیں، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، جب میں نے سکینہ کو تنہا دیکھا تو میں مدینے میں رہ نہ سکی، مجھے بے قراری محسوس ہوئی کہ میں اپنی سکینہ کے خیال کو پہنچوں، میں اپنی سکینہ کی مدد کو پہنچوں، تو میں اپنی سکینہ کی خیال کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو لے کر روانہ ہوتی ہے، پھر یہ قافلہ دمشق کے بازاروں میں، پھر دمشق پہنچتا ہے۔ جب